السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات وعجل فرجهم۔ نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اس ذات اقدس الہ کے لیے کہ جو ہر شے کو حیات عطا کرنے والا ہے۔ وہی ذات حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک وہ ذات رہے گی۔ کل من علیہ فان، ہر شے فانی ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، مگر نام خدا پھر بھی باقی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ شے، وہ فعل انسان کے لیے ابدی حیات میں مفید ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، انسان یہاں جو حیات لے کر آیا ہے، یہاں جو اسے حیات عطا کی ہے اللہ نے، چونکہ ہمارا یہاں سلسلہ گفتگو حیات جاودانی ہے اور اسی سلسلے کی آج یہ ہماری چوتھی مجلس ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس موضوع کے ضمن میں قرآن سے منتقل کر سکیں، اور سیرت اہل بیت کو بھی اس ضمن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں کہ انسان جو حیات لے کر آیا ہے، یہ حیات ایک مدت والی حیات ہے، یعنی ایک عرصہ ہے انسان کے پاس، ایک لمٹ ہے اس حیات کی، جسے قرآن نے تعبیر کیا حیات الدنیا، حیات دنیا، اور جو اس کے مقابلے میں ایک حیات ہے اسے حیات آخرت کہا۔ جیسے جس آیت کا تلاوت پہلے میں کر چکا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم لوگ حیات دنیا، اس محدود حیات سے متاثر ہو چکے ہو، تم اس سے دل لگا چکے ہو، جبکہ اے بندو والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اس سے کیا ہے؟ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی جو دعوت ہے، ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو،
اے صاحبان ایمان استجیبوا للہ وللرسول، تم لوگ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان لانے والو، اب یہ دیکھیے خدا کیا کر رہا ہے، خدا بلا رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا خدا کہاں بلاتا ہے انسان کو؟ جہاں انسان کے لیے خیر ہو، جہاں انسان کی بقا ہو، جہاں انسان کی منفعت ہو، جہاں انسان کا فائدہ ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم انسان سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کی انتہا ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ ایک ماں کی ممتا کی محبت کا اندازہ انسان اس دنیا میں نہیں لگا سکتا کہ جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، تو اس اللہ کی محبت کا اندازہ انسان کس طرح سے لگا سکے گا کہ وہ بندے سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول، تم لوگ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر کیا کرو؟ لبیک کہو۔ یعنی اللہ پر کی دعوت پر بھی لبیک کہنا ہے اور اس کی رسول کی ذات پر بھی کیا کرنا ہے؟ لبیک کہنا ہے۔ کیوں لبیک کہنا ہے محترم؟ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ یعنی یہاں سے آپ ایک دیکھیے فلسفہ دین کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بہت اہم مرحلہ ہے یہ کہ فلسفہ دین کیا ہے، دین کا ہدف، دین ہمیں کہاں پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دین کی؟ آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں آج کل معاشرے میں۔ اسکول میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارے معاشرے میں جو بربریت اور بے دینی ہے، اس کی وجہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین سے کوئی سروکار نہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نعوذ باللہ جو ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم خود فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں پر خدا اس کا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو لبیک کہو۔ تمہیں اللہ بلائے لبیک کہو، تمہیں رسول بلائے لبیک، کیوں؟ لما یحییکم، اللہ اکبر، اس لیے کہ تاکہ تمہیں حیات ملے۔ اس کا معنی یہ ہے جہاں تمہیں اللہ بلائے گا وہاں بھی تمہاری حیات ہوگی، جہاں رسول بلائے گا وہاں بھی تمہاری حیات ہوگی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ کی نا اندر آپ نے، یعنی وہاں کیا ہوگی؟ تمہاری حیات ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ تمام احکامات دیکھ لیجئے دین کے، اگر دین نے کہا ہے کہ معاشرتی ایک نظام بناؤ تو اس جو نظام اسلام نے دیا اس میں تمہاری حیات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے ایک نظام دیا کس چیز کا کہ تم کیا کرو؟ اپنے جوانوں کا نکاح کرو۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، یہاں توجہ دلا کے آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس نکاح کروانے میں کیا ہے؟ جو لوگ بالغ ہو چکے ہیں، جو شادی کی قابل ہو چکے ہیں، اس میں تمہاری کیا ہے بتائیے؟ حیات ہے۔ کیوں؟ اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب اس کی نوکری ہو یا نہ ہو، اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو، اس کا اپنا گھر ہو یا نہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ ہم نے سب بنایا ہے۔ اسلام نے یہ نظام اس لیے دیا تھا تاکہ معاشرہ باحیات اور باحیا ہو جائے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ مگر آج کے معاشرے نے اسے کیا بنا دیا؟ شادی کو ایک فیشن بنا دیا، نکاح کو کیا بنا دیا؟ ایک فیشن بنا دیا، اور وہ جو اسلام نے نظام دیا تھا اسے چھوڑ کر رسومات کی نظر اسے کر دیا۔ اب طرح طرح کی رسومات ہوں گی تو یہ رسم ادا کی جائے گی، مگر آپ دیکھیے کیا ہو گیا ہے جب اس اسلامی نظام کو چھوڑ دیا، جبکہ خدا نے کہا تھا کہ اللہ کیا کرے گا؟ اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بھی تو حیات ہے نا۔ اگر اس کے پاس فقر ہے اس کا نکاح کر دو، کیا ہو جائے گا؟ وہ غنی ہو جائے گا۔ مگر ہمارا اللہ پر ایمان نہیں تھا، دنیا کی دولت پر ایمان تھا، گاڑی دیکھنی تھی، بنگلہ دیکھنا تھا، اس لیے اب کیا ہو گیا؟ وہ جو نظام حیات دیا تھا جب وہ چھوڑ دیا تو اب معاشرہ مردہ ہو گیا اور بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محترم، آج کل یہ جو اسلام نے آسان کر کے ہمیں دیا تھا کہ کیا کرو؟ بس تم صرف نکاح کر لو۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شرطیں ہوں۔ یہ کس نے بنائے؟ یہ سب شرطیں ہم نے بنائی ہیں۔ جب ہم نے بنائی تو معاشرہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ایک ضرورت کو رکھا ہے، ہر جوان کی ضرورت ہے،
مگر اس شے کو اتنا جو ہے وہ رسومات کی نظر کر دیا گیا کہ وہ جو اس کی ایک حیات ہے ایک جوان کی، اسے زندگی بنانی ہے، اسے زندگی آگے گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اتنا جو ہے وہ بیچارہ ان معاملات میں جو ہے وہ دب چکا ہوتا ہے کہ جب اس کا نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی جو اصل جو حیات اور زندگی ہے وہ ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے جوانی کی۔ یہاں تک آپ دیکھیے معاملات معاشرے میں کہاں تک، یہ سب کیوں ہو رہا ہے زن محترم؟ اس لیے کہ جو نظام ہمیں اسلام نے دیا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری معاشرے کی خامیاں، یہ ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ممبر سے نہیں کہیں گے، آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، آپ سادہ ایسا کام کیجئے کہ لوگوں کے لیے مثال بنے اور وہ جوان گناہ کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ شرعی ہے۔ اگر ایک جوان گناہ کا مرتکب ہو تو اس کے والدین گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ ہماری وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، جوان ہے، تو واجب ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے تاکہ وہ ایک باحیا حیات گزار سکے، تاکہ اس کے پاس حلال کا ذریعہ ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی بنا سکے۔ کس لیے کہ یہ نظام حیات تھا اسلام کا دیا ہوا۔ جب ہی کہا للہ ولرسولی استجیبوا للہ ولرسولی لما یحییکم، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی طرف کیا کرو؟ لبیک کہو۔ اور آپ دیکھیے زن محترم کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لبیک کہنا کیا ہے؟ انسان کے لیے اس میں حیات ہے، یعنی اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تمہاری جو زندگی ہے وہ مردہ ہو جائے گی۔ ہاں اب یہ اور بات ہے، اللہ اکبر محترم، دیکھیے ممکن ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں حیات کا جو مفہوم ہے، تصور ہے، وہ کچھ اور ہو۔ جس طرح میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خدا کیا فرما رہا ہے کہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ کیا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دے چکے۔ اب خدا کیا فرما رہا ہے؟ ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ امواتا، مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ظاہری طور پر تو ان کی زندگی نظر نہیں آتی، ظاہری طور پر تو وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے جس طرح عام لوگ انتقال کر گئے، مگر خدا کیا بول رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی نگاہ میں حیات اور ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں حیات اور ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ توجہ کریں نا محترم آپ، اب اگر اللہ تمہیں کہاں بلائے؟ جہاد کی طرف بلائے، اور تمہیں اس طرف بلائے کہ تم اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دو، تو یہ تمہاری موت نہیں ہے۔ کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید میں جا رہا ہوں جہاد کرنے اللہ کے لیے اور میں قتل ہو جاؤں گا تو شاید میری دنیا ختم ہو جائے گی، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جب ہی دیکھیے انسان کس طرح سے اپنی اولاد چھوڑ دیتا ہے، اپنی دنیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے کس طرح سے موت کو گلے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے توجہ کا طالب ہوں، جب ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، اس لیے کہ اس کا ایمان اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ وہ جتنی روشن اپنے لیے آباد اس دنیا کو سمجھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے لیے آباد وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اس دنیا کی رنگونیوں سے متاثر نہ ہو کر آخرت کی طرف قدم کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس حیات پر، اسے معلوم ہے کہ میں ایسی جنت پہ جانے والا ہوں جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، میں جا رہا ہوں، میرے اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے، میرے استقبال کریں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بس یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، استجیبوا للہ، اللہ کو لبیک کہو۔ کیوں نہ لبیک کہا جائے اس ذات کو کہ جو مالک حیات ہے، وہ ذات حی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حی ہونا یہ ایک صفت کمالیہ ہے۔
حیات کا ہونا ایک کیا ہے؟ ایک کمال ہے۔ اگر کسی کے پاس حیات ہے تو یہ ایک کمال ہے۔ جب بھی آپ دیکھیے ہر شخص حیات کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ جو کمال ہے یہ اس ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو اس حیات میں منفرد ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر آپ اس کائنات میں ایک نظر دوڑائیں، تھوڑی سی بحث مشکل ہے لیکن میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ اس کائنات پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف وہی ذات نظر آئے گی اور وہی ذات بحیات نظر آئے گی، بس۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی حیاتیں یہاں پر موجود ہیں، زمین کی حیات ہے، آسمان کی حیات ہے، سورج کی حیات ہے، ہر انسان کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، یہ ساری حیاتیں اس ذات کی حیات سے متصل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جبھی سورہ اخلاص میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بتائیے، احد، کہہ دو کہ وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ احد کیوں کہا ہم نے؟ دیکھیے آج ذرا اس احد کی منزل کو سمجھ کر یہاں سے جائیں۔ ہم نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس صورت کو دیکھیے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، مگر اس کا دقیق معنی دیکھیے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن عربی میں معنی اس کا ایک کا نہیں ہے۔ عربی میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ احد ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ اردو میں ایک ہے ایک ہے اکیلا، عربی میں ایک کو کہتے ہیں واحد۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد، یہ نہیں کہا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہا کہ کہہ دو کہ اللہ احد یعنی اکیلا ہے۔ اللہ بھائی توجہ کا تعلق ہے، دیکھیے فرق کو سمجھیے خوب۔ اگر احد کہیں تو کیا ہوگا اور اگر واحد کہیں تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہے نا۔ ابھی آپ کہیں گے آغا صاحب تو کیا مشکل ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے؟ بھائی اگر آپ ترجمے میں کہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تو بات تو صحیح ہے، بات غلط تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ خدا نے جو خود کہا کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ احد ہے، یعنی اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ کیونکہ اس لیے جب ہم گنتی گنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 1 2 3، یعنی جب ہم گنتی کسی عدد کی گنتی گنتے ہیں تو اس میں ہم 1 2 3 کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک کا 2 ہوتا ہے مگر اکیلے کا دوسرا نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ کا دعویٰ محترم، ہم نے کیا کہا؟ کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ احد ہے، یعنی وہ ایسا احد ہے کہ رزق دینے میں بھی احد ہے، حیات دینے میں بھی احد ہے، وہ حی بھی احد ہے، وہ رازق بھی احد ہے، وہ مالک بھی احد ہے، وہی احد ہے کہ جو ہر جگہ جس کا جمال و نور نظر آ رہا ہے۔ توجہ کی محترم آپ نے؟ جب یہ آپ دیکھیے کیا کہا؟ اللہ نور السماواتی، عجیب مرحلہ فکر ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ ایک احد ہوتا ہے اور ایک واحد ہوتا ہے۔ اچھا آپ نے کبھی گنتی پر غور کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک نظریہ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ وحدت الوجود۔ کیا؟ وحدت الوجود ایک نظریہ ہے، یعنی وجود فقط ایک ذات ہے بس اللہ کی، وہی باحیات ہے، وہی موجود ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے پاس حیات ہے اور نہ کوئی موجود ہے۔ اب اس کو دیکھیے ذرا آسان مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، کوشش کروں۔ آپ نے گنتی تو بار بار گنی ہوگی، مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ گننا شروع کریں تو ہم کس طرح سے، مثال یہاں پہ 100 افراد ہیں تو ہم کس طرح سے گنتی گنیں گے؟ 1 2 3 4 5 6، کہاں تک؟ 100 تک۔ اب ہم یہ جو گنتی گن رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے گنتی میں کہ گنتی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ 1 اور 1 کے بعد کیا کہتے ہیں؟
بتائیے دو. وہ دو کیا ہوتا ہے؟ ایسا میں نے کہا ایک اور سامنے والے آغا سے کہا دو. اب یہ ایک اور دو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جو ہم نے کہا دو، یہ دو خارج میں موجود، بتائیے دو موجود نہیں ہے، بلکہ وہ دو کیا ہے؟ وہ دو ایک ہے. توجہ کا طالب ہوں. وہ دو کیا ہے؟ ایک ہے. کیوں؟ ایک کے ساتھ جب ایک جمع ہوا تو کتنے بنے؟ توجہ کا طالب دو. دو کے ساتھ ایک اور جمع ہوا تو کتنے ہوئے؟ تین کے ساتھ ایک اور جمع ہوا تو چار کے ساتھ ایک اور جمع ہوا. تو حقیقت میں تو آپ ایک ایک کو جمع کر رہے ہیں. توجہ کا طالب ہوں. اس کا معنی یہ ہے پوری گنتی میں وہ ایک ہی ہے، چاہے آپ اربوں تک چلے جائیں، اسی طرح اس کائنات میں وہ ایک ہی ہے. جہاں آپ دیکھیں گے اس ایک کا جلوہ نظر آئے گا. توجہ کی ضرورت ہے آپ نے، یعنی وہ ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ احد ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ اس طرح کہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے پھر میں دو ہوں. توجہ کا طالب ہوں. اگر آپ نے کہا کہ اللہ ایک، اللہ ہر جگہ موجود، یہ بھی ایک بحث ہے، خیر اب میں زیادہ اس کو سخت نہیں کرنا چاہتا. آپ نے کہا اللہ ایک، میں دو، تین، چار، اربوں خربوں 7 ارب انسان، پھر چیزیں ساری، تو یہ تو سارا بندہ جائے گا. یعنی اللہ ایک ہے اور ساری چیزیں ہیں. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے سوا کسی چیز کو ہم گن نہیں سکتے. اب اسی طرح یعنی وہ ایک ہے، بس وہی ایک ہے. باقی آپ جو بھی دیکھیں، توجہ کا طالب ہوں، جب آپ کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ دو بنتی ہے. کسی چیز کا اضافہ، انسان کے اوپر آپ ایک انسان کا اضافہ کیا وہ دو بن گئی، ایک اور انسان کا اضافہ کیا وہ تین بن گئی. یعنی آپ نے کیا کیا؟ اضافہ کیا. اس کا معنی یہ ہے اس کائنات میں یہ سارے آپ کو اضافے نظر آئیں گے. توجہ کا طالب ہوں. اسی کا جلوہ. جبھی تو کہا اللہ نور السماوات والارض. اگر اللہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کس طرح سے ہے، تو قرآن نے کہا ایسا سمجھو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یعنی جہاں دیکھو گے اسی کا نور ہوگا، اسی کی جلوہ اور نشانی تمہیں نظر آئے گی. محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد ماجد فرج. یہ بات آپ تو پہنچے تھے نا محترم. قل هو اللہ ایک اکیلا ہے، بس احد ہے. اب یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو ایک مثال اور پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ہوا کرتا ہے، ایک کے ساتھ اگر ہم ایک زیرو کو ڈالیں تو کتنا ہو جائے گا؟ بتائیے. 10 ہو جائے گا. ایک اور زیرو لگائیں تو ایک اور زیرو 1000، ایک اور 10,000، ایک اور زیرو کتنا ہو گیا؟ 1,00,000. یعنی جتنے جتنے زیرو بڑھاتے رہیں گے اتنی اتنی اس کی قیمت اور رقم کیا ہے؟ بڑھتی جائے گی نا. کس کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ. لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہوں کہ اس ایک کو ہٹا دیں، توجہ کا طالب ہوں، اس ایک کو ہٹا دیں. اب آپ کہیں گے اگر ایک کو ہٹائیں تو 30 صفر بھی لگائیں اس کی کوئی حیثیت. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے. یہ ساری کائنات صفر کے برابر ہے. جتنے بھی صفر اضافہ کرتے رہیں، اگر اس ایک کے لیے نماز نہ ہو، اس ایک کے لیے زندگی نہ ہو، اس ایک کے لیے نیت خالص نہ ہو، جو بھی کچھ ہے وہ صفر کے برابر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سمجھا آپ کو؟ یعنی وہ ایک ہے، ایک کے سامنے جھکا جائے. اب وہ ایک صفر آپ مثال لیجئے، ایک کے ساتھ ایک صفر لگائیں وہ آپ کا مال ہے، آپ کی دولت ہے، جتنی بھی آپ کے پاس ہے. ایک اور صفر لگائیں وہ آپ کا گھر ہے. ایک اور صفر لگائیں وہ آپ کی جاؤ حشم، آپ کا سٹیج، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہے. ایک اور صفر لگائیں وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، سب چیزیں ہیں. یہ جتنے بھی صفر لگا رہے ہیں یہ آپ لگا رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ فرض کریں کہ وہ ایک نہ ہو، توجہ کا طالب ہوں، یعنی اس ایک کی رضا نہ ہو. اللہ اکبر. جبھی کیا کہا قیامت میں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم، وہ ایسا دن ہوگا یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. وہ دن ایسا ہوگا کہ جو انسان اپنے کیا ہے باپ بھائی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ دنیا میں تو اس کے پاس بڑی دولت تھی،
دنیا میں تو یہ بڑے منصب پر تھا، لوگ جھک کے ملا کرتے تھے، لوگ اجازت لے کے اس سے ملا کرتے تھے، ٹائم لے کے 1 ہفتے کا ٹائم، 1 مہینے کا ٹائم لے کے اس سے ملا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ وہ دولت کہاں گئی؟ وہ حکومت کہاں گئی؟ وہ رشتہ داری کہاں گئی؟ وہ دنیا کا مقام کہاں گیا؟ وہ سارا ختم کیوں؟ یہ قیامت میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، منہ چھپاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ذات کی رضا اس میں نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ خلوص اس میں نہ تھا، وہ خدا کے لیے نہ تھا۔ جب بھی انسان جتنی بھی عبادت کرے، جو بھی کرے، جو بھی خرچ کرے، اگر اس میں ایک ذات کی رضا نہ ہو، اللہ اکبر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کربلا اگر آج انسانیت کے لیے حیات کا باعث ہے تو اس کا سبب یہی ہے، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، اس کی رضا پہ راضی اور اس کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ یعنی کربلا کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کے سامنے انسان کما حقہ تسلیم ہوتا ہوا نظر آئے اور اس ایک کے سامنے جھک جائے۔ اب اس ایک کے لیے چاہے انسان کو جان دینی پڑے، اس ایک کے لیے چاہے انسان کو مال دینا پڑے، اس ایک کے لیے چاہے انسان کو سلطنت دینی پڑے، اس ایک ذات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا معیار رضا خداوند متعال ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں امام کے بارے میں، کربلا ہمارے پاس ایک جسے کہا جائے مرکز ہے، یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ جس سے انسان جب تک تمسک نہ کرے، انسان حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکتا ہے، انسان حقیقی اسلام کو نہیں پہچان سکتا۔ جب بھی فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، اس کی وضاحت میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، آج اشارتاً عرض کروں گا۔ و مصباح الہدی و سفینۃ النجاح، کہ حسین کون ہے؟ پہچانو اس کو، ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے آیت میں ہم نے کیا بیان کیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور پیغمبر امام حسین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس نور کی تجلی کا دیدار کرنا چاہے، اللہ اکبر، اس ذات حق کی معرفت حاصل کرنا چاہے، تو جب تک دل میں حب حسین کا چراغ روشن نہ ہو وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت حسین کی ذات سے ہوگی۔ حسین کربلا میں ہادی بن کر جا رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ سفینۃ النجاح، حسین نجات کی کشتی جو ہے وہ بن کے جا رہے ہیں۔ نجات کی کشتی دیکھیے ذرا محترم کب کام آتی ہے؟ جب انسان کسی طوفان میں موجود ہو، جب انسان سمندر میں ہو، جب سمندر میں طغیانی ہو، وہاں پر انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ایک کیا ہوتا ہے؟ کشتی ہوا کرتا ہے، کہ وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے اور اسے نجات پا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کون سا طوفان تھا جس کے بارے میں کی طرف پیغمبر متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حسین اس وقت نجات کی کشتی ہوگا۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یزیدیت کا طوفان تمہیں نظر آئے، اللہ اکبر، جب یزیدیت کا طوفان تمہیں نظر آئے، اس زمانے میں ظلمت کے اندھیرے ہوں گے تو ہدایت کا چراغ بھی حسین کی ذات ہوگی، اور اس طوفان میں کشتی نجات کا نام بھی حسین ابن علی ہوا کرے گا۔ تم پر لازم ہے کہ تم حسین کی اتباع کرنا۔ اور امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ہدایت ہوگا، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی، ایسی کشتی ہوگی کہ قیامت تک اس میں لوگ سوار ہوتے جائیں گے۔ وہ حسین کہ جسے رسول اپنی زبان چساتے رہے، اللہ اکبر۔ وہ حسین کہ جس کے پیغمبر ناز اٹھاتے رہے،
کہ جس کے رونے اور گریے کو کبھی رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ پیغمبر کہا کرتے تھے میں حسین کے آنسو کو نہیں دیکھ سکتا، میں حسین کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر عزاداران امام حسین یہی نہیں کہ فقط امام حسین کو شہید کیا گیا ہو، یہی نہیں کہ فقط سر کو جدا کیا گیا ہو، بلکہ مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند اور ایک مرتبہ کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا اور ندا دینے والا یہ ندا دے رہا تھا، ارے ہائے باغیوں کو سروں کو، ارے باغیوں کے سروں کو لایا گیا ہے۔ ارے لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے باغیوں کے سر آ گئے، یہی نہیں بلکہ حسین کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ راوی لکھتا ہے ایک مقام پر ارے صحابی رسول موجود ہیں، انہیں کون ہیں؟ ارے جب صحابی رسول نے ایک مرتبہ دیکھا ارے اس طرح خواتین ارے بے چادر بازار میں آ رہی ہیں، ارے کچھ سروں کو ارے نیزوں پہ بلند کیا، ایک مرتبہ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ ارے پتہ چلا یہ سر ارے نواسہ مصطفیٰ حسین ابن علی کا دیکھنا تھا۔ ارے کیا دیکھا؟ ایک چھت پہ 4 خواتین موجود ہیں، ارے 4 خواتین موجود ہیں، ارے خواتین نے ایک پتھر مارا، راوی لکھتا ہے دندان مبارک، امام حسین کا دندان مبارک شہید ہوا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا بار الہ انہیں نصف نابود فرما، یہ کہنا تھا وہ چھت نیچے گری اور وہ خواتین ہلاک ہو گئیں۔ اجرکم اللہ، یہی نہیں بلکہ یہ سر حسین جب ایک مرتبہ دربار میں آیا یزید ملعون کے سامنے، جب تشت میں ارے یہ سر پیش کیا گیا، ہاں وہ لب جسے رسول چوما کرتے تھے، ارے جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، ارے ان لبوں پر چھڑی سے بے حرمتی کرنا شروع کی۔ ارے اتنے ضرب ارے چھڑی سے لگائی، دندان مبارک کو شہید کیا۔ ایک صحابی اٹھا کہا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے ملعون تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے تجھے معلوم نہیں یہ کون حسین ہے؟ ارے رسول جس مقام پہ بوسے لیتے تھے ارے وہاں تو بے حرمتی کر رہا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں فقط یہی نہیں کہ فقط سر حسین کی بے حرمتی کی گئی ہو، بلکہ ایک مرتبہ جب دربار میں پوچھا گیا یزید سے کہ ارے جب یزید نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، ارے سکینہ منہ چھپا کسی نے کہا ہادہی سکینہ بنت الحسین، ارے یہ سکینہ حسین کی بیٹی۔ ارے جب یہ سننا تھا ایک دربار میں بیٹھا ہوا شخص ارے ایک مرتبہ اٹھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا حبلی ہادہی الجاریہ، ارے اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ عزاداروں یہ جملہ کتنا سخت ہے۔ ارے بی بی سکینہ، جناب سکینہ بی بی ام کلثوم سے لپٹ، ارے ببی اماں یہ کیا قیامت آ گئی، اب ہم نبی زادیہ کیا کنیزیں بھی دی جائیں گی؟ میں کہوں عجب نہیں، بی بی نے مدینے کا رخ کیا، واہ محمدہ اے ہمارے نانا، ارے تیری امت تیری نواسیوں کو کنیز